علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے ذم الہوا، خواہشات کی مذمت، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک مسلمان شخص تھا، ایک عیسائی لڑکی پہ نظر پڑی اور اس کے فتنے میں مبتلا ہو گیا، اس سے عشق ہو گیا۔ اب یہ اس کو خط لکھتا کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ لڑکی نے آگے سے کہا تم اپنا مذہب تبدیل کرو گے تب، ورنہ تو نہیں ہو سکتا۔ اس نے پہلے کہا میں مذہب نہیں بدلوں گا اور تم میرے مذہب کو قبول کرو۔ خط و کتابت چلتی رہی، لڑکی اپنا مذہب نہیں چھوڑ رہی تھی، اس نے کہا میں اپنا مذہب نہیں چھوڑوں گا۔ درمیان میں ایک قاصد تھا جو ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر لے کر پہنچاتا تھا۔ آخر کار ایسا ہوا کہ وہ لڑکی بیمار ہو گئی۔ اب ایسا لگ رہا تھا شاید کہیں انتقال نہ ہو جائے، تو یہ بھی اس کے فتنے میں تھا، تو عشق میں یہ بھی بیمار پڑ گیا کہ ادھر وہ بیمار ہے ادھر یہ بیمار ہو گیا۔ اب جو درمیان کا قاصد تھا وہ اس کے پاس آیا، کہا بتاؤ اب کیا حکم ہے؟ اس نے کہا مجھے لگتا ہے میری بیماری بڑھ رہی ہے، شاید میری موت آ جائے، تو دنیا میں مجھے یہ عورت نہیں ملی، چلو بعد میں مل جائے گی، میں تمہیں خط لکھوا رہا ہوں، اس سے کہہ دو معاذ اللہ میں عیسائی ہو گیا ہوں۔ اور اس نے کلمہ کفر کہہ دیا، اسلام سے نکل گیا، معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین تذلیل کر کے کہا میں مذہب اسلام کو چھوڑ رہا ہوں تاکہ مجھے یہ لڑکی مل جائے، اور اس کو جا کر میرا پیغام دے دو کہ میں عیسائی ہو چکا ہوں۔ لا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان هذه القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد اذا اصابه الماء قیل وما جلاؤها یا رسول اللہ قال کثرة ذکر الموت وتلاوت القرآن۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بس ہر شخص کو ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا قیامت کے دن۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، بس جو شخص جہنم سے بچ گیا، جنت میں داخل ہو گیا، یقیناً وہی شخص کامیاب ہو گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کا ساز و سامان نہیں ہے، دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر ایک دھوکہ ہے، یہ ایک دھوکے کا سامان ہے۔ دوسرے موقع پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم، یقیناً اگر تم موت سے بھاگنا بھی چاہو تو ضرور تم اس سے ملاقات کرو گے، اور پھر تم سب کو لوٹایا جائے گا اس ذات کی طرف کہ جو پوشیدہ باتوں کا بھی جاننے والا ہے، ظاہری باتوں کا بھی جاننے والا ہے، بس وہ اللہ تمہیں باخبر کر دے گا ان تمام چیزوں سے جو تم دنیا میں عمل کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے۔ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون،
اور پس جس شخص نے ایسا کیا یعنی مال اور اولاد کی محبت میں پڑ کر اپنے اللہ کو فراموش کر دیا، بس یہی لوگ خسارے والے لوگ ہیں، گھاٹے والے لوگ ہیں۔ حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان هذه القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد اذا اصابه الماء، یقیناً انسان کے دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو پانی لگے تو اسے زنگ لگ جاتا ہے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا، یا رسول اللہ، اس زنگ کے اتارنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 باتیں ارشاد فرمائیں۔ نمبر 1 کثرت ذکر الموت، موت کو کثرت سے یاد رکھنا، اور نمبر 2 تلاوت القرآن، قرآن کریم کی تلاوت کرنا، اس سے تمہارے دلوں کا زنگ اتر جائے گا۔ معلوم ہوا کہ ہر لمحے انسان اپنی موت کو یاد رکھے۔ اب ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کا خاتمہ ہو، اچھا خاتمہ ہو، اللہ برے خاتمے سے بچائے۔ موت تو ایک اٹل حقیقت ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ جو بھی دنیا میں آیا ہے اس نے دنیا سے جانا ہے۔ آج تک جتنے لوگ بھی آئے، حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے لے کر آج تک، وہ سب اپنا وقت گزار کر دنیا سے چلے گئے۔ ہر ایک کے لیے ایک وقت مقرر تھا، ہر ایک نے اپنے وقت کو پورا کیا۔ لا یستأخرون منہ ساعۃ ولا یستقدمون، جب وہ وقت پورا ہو گیا نہ ایک لمحے کی تاخیر ہوئی نہ ایک لمحے کی تقدیم ہوئی، اور انسان اپنے وقت پہ دنیا سے چلا گیا۔ تو جب موت ایک اٹل حقیقت ہے اور اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ہر انسان نے دنیا سے جانا ہے، تو ایک مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا اچھا خاتمہ ہو اور وہ برے خاتمے سے محفوظ ہو۔ برے خاتمے کا مطلب کہ موت اچھی نہ آئے، خدا نہ خواستہ کفر پہ خاتمہ نہ ہو، اللہ نہ کرے انسان ایمان سے محروم نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو گناہوں کی حالت میں انسان دنیا سے چلا جائے، اللہ کی ناراضگی کی حالت میں دنیا سے چلا جائے۔ تو اس سے پناہ مانگنی چاہیے اور ہر وقت یہ دعا ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ ایمان اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کی قدر انسان کو تب زیادہ محسوس ہوگی جب آنکھ بند ہو جائے گی اور قبر میں جو سوال ہوگا، من ربک من نبیک ما دینک، وہ سوالات سارے ایمان کے بارے میں ہوں گے، اور نجات بھی ایمان پر ہے۔ اگر انسان گناہگار ہے وہ جہنم جائے گا سزا بھگتنے کے بعد، اگر ایمان والا ہے تو یقیناً جنت میں جائے گا۔ خدا نہ خواستہ اگر ایمان نہیں تھا تو پھر ابد الآباد کے لیے، ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ تو اللہ کا بہت بڑا فضل، رب العالمین نے ہم سب کو ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ اب اس ایمان کی دولت کی حفاظت کرنی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ قیمتی دولت ہمارے ہاتھ سے چلی نہ جائے۔ جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کی حفاظت بھی اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے۔ سونا بہت قیمتی ہے، نقدی مال بہت قیمتی ہے، مکان کی فائلیں ہیں بڑی قیمتی ہیں، تو جو چیز جتنی قیمتی ہے انسان اتنی اس کی زیادہ حفاظت کرتا ہے، کہیں یہ ہاتھ سے ضائع نہ ہو جائے۔ تو ہمارے پاس سب سے قیمتی نعمت ایمان ہے، تو لہٰذا اس ایمان کی حفاظت بھی سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں جو مقبول ہے وہ دین اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے علاوہ کوئی بھی دین ہو اللہ کے ہاں ہرگز قبول نہیں ہوگا۔ تو ایمان اللہ کی بڑی نعمت ہے، تو اس کی حفاظت کرنی ہے کہ انسان کی زندگی اعمال میں گزرے، اچھی زندگی گزرے تاکہ موت بھی اچھی آئے۔ عموماً موت کا اور حسن خاتمہ اور سوء خاتمے کا تعلق انسان کی زندگی سے ہوتی ہے۔ اگر زندگی اچھی گزرتی ہے، اعمال میں گزرتی ہے، اللہ کی رضا میں گزرتی ہے، گناہوں سے بچتے ہوئے گزرتی ہے، تو اللہ موت بھی اچھی عطا فرماتا ہے۔ اور خدا نہ خواستہ اگر زندگی گناہوں میں، بے حیائی میں، فحاشی میں، منکرات میں، رشوت میں، کرپشن میں، سود میں، اللہ کی ناراضگی میں، تو پھر موت بھی اسی طرح آتی ہے۔ اس لیے ہماری کوشش ہو زندگی اچھی گزرے تاکہ ہم میں سے ہر ایک آدمی سوء خاتمہ سے محفوظ رہے۔ میں چند واقعات عرض کروں گا جس سے اندازہ ہو کہ تاکہ ہم میں سے ہر آدمی فکر مند ہو اپنے ایمان کی اس نعمت کی۔ عموماً دیکھنے میں آتا ہے آج کا دور فحاشی اور یعنی کا، بے حیائی کا دور ہے، تو بسا اوقات انسان اس میں زندگی گزار کر
آخری وقت میں دنیا سے جاتے وقت ایمان سے کہیں محروم نہ ہو جائے، خاتمہ اس کا اچھا ہو۔ علامہ شمس الدین صفیری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے جو صحیح بخاری کی شرح ہے، المجالس الواعظیہ فی شرح احادیث خیر البریہ، اس میں انہوں نے چند واقعات ذکر کیے۔ علامہ شمس الدین صفیری رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد تھے۔ حضرت فضیل کو ان سے بڑی عقیدت تھی، بڑا نیکوکار تھا، دیندار آدمی تھا۔ حضرت کو پتہ چلا اس کے انتقال کا وقت ہے۔ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ ان کے پاس آئے۔ جب اپنے شاگرد کو نزع کی حالت میں دیکھا تو ان کے قریب سورہ یاسین پڑھنے لگے۔ تو شاگرد نے آگے سے استاد سے کہا، استاد جی مت پڑھو، میرے سامنے نہ پڑھو۔ استاد خاموش ہو گئے۔ پھر دیکھا کہ ان کی آخری حالت لگ رہی ہے، ہچکیاں لگی ہوئی ہیں، ایسا لگتا تھا شاید یہ آخری سانسیں لے رہا ہے۔ پھر ان کے سامنے پڑھا کہ بیٹا پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو ان کی زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا تھا۔ وہ استاد سے کہتا تھا یہ مت پڑھو، میری زبان پہ نہیں آتا، آپ بھی مت پڑھو، میں بھی نہیں پڑھ سکتا ہوں، مت پڑھو۔ استاد کو منع کر دیا۔ فضیل بن عیاض کہتے ہیں مجھے بڑا افسوس ہوا کہ نیک تھا، اچھا شاگرد تھا، لیکن آخری وقت ہے، نہ یاسین اس نے مجھے پڑھنے دی، نہ خود پڑھ سکا، نہ کلمہ مجھے پڑھنے دیا، نہ خود پڑھ سکا، اور اسی حال میں اسے موت آ گئی، وہ کلمے سے محروم ہو گیا۔ فرماتے ہیں مجھے تعجب تھا کہ یہ تھا تو دیندار، آخر کیا بات ہوئی کہ یہ کلمے سے محروم ہو گیا اور اس کا خاتمہ اچھا نہ ہوا۔ فرماتے میں اس کے لیے سوچتا رہا، دعا کرتا رہا۔ چند دن گزرے، مجھے خواب میں آیا۔ میں نے پوچھا بیٹا تم تو اچھے آدمی تھے، کیا بات ہوئی کہ آخری وقت میں تم حسن خاتمہ سے محروم ہو گئے اور تمہاری موت اچھی نہیں آئی؟ تو انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ میری زندگی میں 3 گناہ آ گئے تھے۔ نمبر 1 پہلا گناہ تھا میں چغل خوری میں لگ گیا، ایک کی بات دوسرے تک پہنچاتا، دوسرے کی تیسرے تک پہنچاتا۔ چغل خوری یہی ہوتی ہے، ایک کی بات سنی دوسرے کو، دوسرے کی تیسرے کو، تاکہ آپس میں جھگڑا ہو جائے۔ میں اس گناہ میں پڑ گیا۔ نمبر 2 میں حسد کرنے لگ گیا، حسد کے گناہ میں مبتلا ہو گیا، ایک دوسروں سے حسد کرتا، جس کو اللہ نے مال دیا، دولت دیا، حسن دیا، میں حسد کرتا۔ اور کہا تیسرا بڑا گناہ، میں ایک بیماری میں تھا تو میں ایک طبیب کے پاس گیا، اس نے کہا اس کا علاج ہے شراب پینا، کہ تم مہینے میں 1 دفعہ شراب پی لیا کرو تو تم پورا مہینہ تندرست رہو گے، تمہیں یہ بیماری نقصان نہیں دے گی۔ تو میں اس کے کہنے میں آ گیا اور میں ہر مہینے شراب پی لیتا، اسی طرح شراب ہر مہینے پیتا رہا، اسی دوران میری موت آ گئی۔ تو اب میں حسن خاتمہ سے محروم ہو گیا اور مجھے گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا گیا۔ تو دیکھیں سبب کیا بنا، حسد، چغل خوری، شراب پینا، اور اس حال میں موت آ گئی۔ تو موت بری آ گئی، اچھے خاتمے سے محروم ہو گیا۔ تو میں نے عرض کیا زندگی اچھی ہو تاکہ خاتمہ بھی اچھا ہو، خدا نہ کرے ہمارا سوء خاتمہ نہ ہو۔ ہمیشہ دعا ہو اللہ ایمان والی موت، کلمے والی موت نصیب فرما دے۔ علامہ شمس الدین صفیری رحمہ اللہ نے اسی شرح میں ایک اور واقعہ لکھا، کہا 2 بھائی تھے، ایک بھائی بڑا عبادت گزار تھا، صوم و صلات کا بڑا پابند تھا، دیندار تھا، ایک بھائی گناہگار تھا، فسق و فجور کی زندگی میں وقت گزارتا تھا، ساری زندگی لہو لعب میں، بے حیائی میں، فحاشی میں وقت گزرتا۔ تو یہ جو بڑا بھائی تھا یہ اوپر مکان میں اوپر رہتا تھا، چھوٹا بھائی نیچے رہتا تھا۔ 40 سال عمر گزر گئی، بڑے کی عمر 40 سال نیک اعمال میں، دینداری میں گزری، دوسرے کی 40 سال گناہوں میں گزر گئے۔ تو ایک دفعہ شیطان انسانی صورت میں اس نیکوکار کے پاس آیا، کہا بھئی تو نے تو اپنی زندگی نیک اعمال میں گزاری ہے، تیری زندگی تو ابھی بہت لمبی ہے، تو 80 سال زندہ رہے گا، 40 سال تیرے اب بھی باقی ہیں، مجھے پتہ ہے، تو ایسا کر کیوں اپنے آپ کو مشقت میں ڈالا، کچھ زندگی عیش و عشرت میں گزار دے، اس کے بعد توبہ کر دینا، اللہ غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا۔ جیسے تیرا بھائی زندگی گزار رہا ہے تو بھی زندگی گزار، کیوں اپنے آپ کو اتنا پابند کیا ہوا ہے تو نے کہ ہر لمحے نافرمانی سے بچتا ہے؟ زندگی بڑی طویل ہے، 40 سال تیری عمر اب باقی ہے، تو کیوں نہ کچھ زندگی لہو لعب میں گزار دے۔ تو شیطان نے اس کو پٹی پڑھائی، یہ اس کی پٹی میں آ گیا کہ واقعی میری عمر لمبی ہوگی۔ اب اسے نہیں پتا یہ ابلیس ہے، ابلیس کہہ رہا ہے، بھلا کس کو پتا ہے موت کا؟ یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کے علاوہ تو کسی کو پتہ نہیں ہے کس انسان کی موت کہاں آئے گی۔
اب اس نے دل میں پختہ ارادہ کر دیا کہ میں آنے والے 20 سال گناہوں میں گزاروں گا، پھر اس کے بعد 20 سال میں توبہ کر دوں گا، نیک اعمال کروں گا۔ تو 20 سال گناہ میں گزارنے کا عزم کر دیا، پختہ ارادہ کر دیا کہ یہ 20 سال فسق و فجور میں گزاروں گا، چلو نیچے اترتا ہوں۔ تو بھائی جو لہو لعب کی زندگی گزار رہا ہے، تھوڑا میں بھی اس کے ساتھ وقت گزارتا ہوں۔ پختہ ارادہ کر کے، عزم کر کے اوپر سیڑھیوں سے نیچے اتر رہا۔ نیچے جو بھائی رہتا تھا، جس کی زندگی 40 سال سے گناہوں میں گزر رہی تھی، اچانک دل میں خیال آ گیا اور ایک دم رونے لگ گیا کہ میری زندگی تو گناہوں میں گزر رہی ہے، بالوں میں سفیدی آ گئی۔ اچانک شیشے میں جو دیکھا تو بال سفید نظر آنے لگ گئے۔ تو کہا میرا بھائی اچھا اعمال میں زندگی گزار رہا ہے، میری زندگی گناہوں میں، اس حال میں موت آ گئی، اللہ کا سامنا کیسے کروں گا؟ تو فوراً ہی اس وقت آنسو بہائے، رونے لگ گیا۔ وضو کیا، مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ کے سامنے رویا، توبہ کی صدق دل کے ساتھ کہ یا اللہ میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا، زندگی اعمال میں دین پر تیری رضا پہ زندگی گزاروں گا۔ اور اب سوچ رہا اپنے بھائی کے پاس اوپر چڑھتا ہوں کہ اس کی زندگی تقویٰ میں گزرتی ہے، اس کی صحبت اختیار کروں، تھوڑا وقت اس کے ساتھ گزار دوں۔ اب یہ نیچے سے اوپر چڑھ رہا ہے کہ نیک بھائی کی صحبت میں رہ کر وقت گزاروں، اوپر سے بھائی نیچے اتر رہا ہے کہ زندگی میں نے اعمال میں گزاری، اب زندگی گناہوں میں ذرا گزاروں، لہو لعب میں بعد میں توبہ کر دوں گا۔ تو نیچے والا حسن نیت سے اوپر چڑھ رہا ہے، اوپر والا گناہ کا پکا ارادہ کر کے نیچے اتر رہا ہے۔ تو سیڑھیوں سے اتر رہا تھا، پاؤں پھسلا، اوپر والے کا پاؤں پھسلا، وہ پھسلتا ہوا نیچے والے پر جو زور سے آ کر لگا، دونوں کے سر آپس میں ٹکرائے، دیوار سے لگے، دونوں بھائیوں کا انتقال ہو گیا۔ تو موت کس حال میں آئی کہ نیچے والا اوپر چڑھ رہا ہے، آدھی سیڑھیوں تک پہنچا ہے، یہ پختہ ارادہ کر کے کہ آنے والی زندگی اللہ کی اطاعت میں گزاروں گا، ماضی کی زندگی پہ ندامت کے آنسو بہا کر مستقبل کی زندگی اللہ کی اطاعت میں گزارنے کا عزم لے کر اوپر چڑھ رہا ہے، اور اوپر والا نیچے اتر رہا ہے کہ یہ زندگی آنے والی گناہوں میں گزاروں گا، 20 سال بعد میں توبہ کر دوں گا۔ پاؤں پھسلا ہے، آپس میں دونوں ٹکرائے، انتقال ہو گیا۔ تو دیکھو خاتمہ برا ہو گیا۔ 40 سال زندگی اچھی گزری لیکن آخر خاتمہ برا ہو گیا۔ اس کی زندگی بری تھی لیکن اللہ نے توبہ کی توفیق دے دی، خاتمہ اچھا ہو گیا۔ میں بتانا چاہ رہا ہوں کبھی اپنے اعمال پر تکبر نہیں ہونا چاہیے کہ میں صف اول کا پابند ہوں، میں نمازی ہوں، پرہیزگار ہوں، دیندار ہوں، باشرہ ہوں۔ ہر لمحے ڈرنا چاہیے، معلوم نہیں خاتمہ کس حال میں ہو جائے، کسی لمحے کوئی ایسا گناہ نہ ہو جائے، اللہ کی کوئی ایسی نافرمانی نہ ہو جائے کہ رب العالمین اس قیمتی نعمت سے محروم نہ فرما دے۔ عالم ہے وہ بھی ڈرے، حافظ ہے وہ بھی ڈرے، پرہیزگار ہے وہ بھی ڈرے، دنیا دار ہے وہ بھی ڈرے، دیندار ہے وہ بھی ڈرے۔ ہر حال میں دعا ہو اللہ خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ میں موٹر سائیکل پہ جا رہا تھا، 5 سال پہلے کی بات ہے، تو ایک بابا جی راستے میں نظر آئے، تو میں نے موٹر سائیکل روکا، اس بابا جی کو پیچھے بٹھا دیا۔ اس بابا نے آگے جانا تھا شریف آباد تک، میں نے اس کو چھوڑا۔ جب بابا نیچے اترا تو میری داڑھی کو پکڑ رہا تھا اور دعا دے رہا تھا، بیٹا اللہ خاتمہ آپ کا ایمان پہ فرمائے، اللہ خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ اس وقت بات دل پہ لگی، میں نے کہا واقعی سب سے بڑی دعا یہی دعا ہے کہ اللہ ایمان سے محروم نہ فرمائے۔ دنیا کی تو عارضی زندگی ہے، 40-50 سال ختم ہو گئی، موت کے بعد کی زندگی ابد الآباد ہمیشہ کی زندگی ہے۔ تو ہر لمحے فکر ہو اپنی ایمان کی۔ آج پتہ ہی نہیں چلتا، زبان سے ایسے جملے نکل جاتے ہیں، کفریہ جملے نکل جاتے ہیں، کوئی علماء کی توہین کر رہا ہے، کوئی صلحاء کی توہین کر رہا ہے، کوئی قرآن کی، کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی، کوئی آپ کی سنتوں کی، کوئی داڑھی کی، کوئی دین کے احکامات کی، کفریہ کلمہ کہہ رہا ہے، ایمان سے نکل رہا ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا۔ یہ دین تو بڑا نازک ہے، اس کی حدود ہیں، اس حدود میں رہ کر وقت گزاریں گے تو زندگی اچھی ہے۔ اور اگر آزاد زندگی ہوگی وہ نہ اللہ کو پسند ہے نہ اللہ کے رسول کو پسند۔ یہی علامہ صفیری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اسی شرح میں ایک واقعہ لکھا، فرمایا کہ 3 دوست تھے، تینوں بڑے نیکوکار تھے، دیندار تھے، اور تینوں حج کے سفر کے لیے نکلے۔
حج کا سفر طویل تھا. تینوں نے ارادہ کیا ہم جلدی نکلتے ہیں تاکہ راستے میں پڑاؤ کرتے کرتے اطمینان سے جائیں گے اور وقت سے پہلے ہم حرم میں پہنچ جائیں گے. تو کچھ وقت ہمارا حرم میں گزرے گا، اعمال میں، عبادات میں. تو تینوں سفر پہ نکل گئے. اس دور میں سفر اونٹوں پہ، گھوڑوں پہ ہوتا تھا. تو یہ سفر کرتے کرتے ایک راستے میں ایک عیسائیوں کا شہر آیا. وہاں ساری عیسائی آبادی تھی. تو یہ تینوں بھی اس آبادی سے گزرنا تھا. تو نماز کا ٹائم ہوا تو ایک جگہ پانی کی تلاش میں نکلے، کنواں نظر آیا. کنویں کے پاس گئے تو عیسائی لڑکیاں پانی بھر رہی تھیں. تو یہ بھی اپنے لیے پانی نکال رہے تھے، ڈھول سے پانی نکالا. تو ان میں سے ایک کی نظر ایک عیسائی لڑکی پہ پڑ گئی اور وہ اس کے عشق میں مبتلا ہو گیا. اب دونوں ساتھیوں نے نماز پڑھی، کہا بھائی چلو آگے چلتے ہیں، ہمارا ارادہ حج کا ہے، جاتے ہیں. اس نے کہا نہیں میں یہیں ٹھہرتا ہوں، تم لوگ جاؤ. وہ دونوں ساتھی نصیحت کرتے رہے، بھائی حج کا ارادہ ہے، تم یہاں کیا کر رہے ہو، کیوں ٹھہر رہے ہو؟ اس نے کہا جو میں نے فلاں لڑکی کو دیکھا ہے، بس میں کسی طرح بھی ہے میں اس کو پاؤں گا، اس سے شادی کروں گا. جب معلومات نہیں پتہ چلا وہ لڑکی عیسائی ہے. انہوں نے کہا کیسے آپ کرو گے، وہ اپنا مذہب نہیں چھوڑے گی، آپ اپنا نہیں چھوڑ سکتے، غیر مسلم سے نکاح جائز نہیں. تو اس چکر میں نہ پڑو، چلتے ہیں حج کے لیے، اللہ بہتر چیز آپ کو دے دے گا. لیکن اس پر شہوت کا فتنہ تھا، خواہشات کا فتنہ تھا. دو وقت میں انسان کی عقل کام نہیں کرتی. نمبر 1 غصے میں، نمبر 2 شہوت میں. انسان زندگی کے جتنے غلط فیصلے کرتا ہے یا غصے میں کرتا ہے یا شہوت میں کرتا ہے، اور پھر ساری زندگی بھگتتا رہتا ہے. یہ بھی شہوت کے فتنے میں تھا. تو اس نے کہا نہیں تم جاؤ، میں نہیں جا رہا. ساتھیوں نے بڑا اصرار کیا، یہ نہ مانا. وہ دونوں ساتھی حج کے سفر میں چلے گئے، اس کو یہیں چھوڑ دیا. یہ اب گیا، اس لڑکی کا گھر معلوم گیا، دستک دی، اس کا والد ملا، بھائی کون ہو؟ کہا جی مسلمان ہوں، آپ کی بیٹی سے شادی کرنی. اس نے کہا تب ہوگی جب تم عیسائی بن جاؤ گے، اپنا مذہب چھوڑ کر ہمارا مذہب اختیار کرو گے، اپنے گلے میں زنار عیسائیوں کا نشان ہے وہ ڈالو گے، عیسائیت کو قبول کرو گے، تب میں اپنی بیٹی دوں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے مذہب چھوڑا اور یہ عیسائی ہو گیا. اور اس لڑکی سے اس کا عقد ہو گیا اور اس سے اس کے 2 بیٹے بھی پیدا ہو گئے. کچھ عرصہ گزر گیا، 7-8 سال. تو یہ دونوں ساتھی ایک دفعہ سوچنے لگے یار ہمارا ساتھی تھا، ایک عرصہ ہوا ہم سے بچھڑا، چلو جاتے ہیں اس علاقے میں، جا کر معلومات لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کس حال میں ہے، حالت کا پتہ کرتے ہیں، پھر دعوت دیتے ہیں. دلوں کو پلٹنا اللہ کے اختیار میں، ہو سکتا ہے ہماری نصیحت سے اللہ اسے ایمان کی توفیق دے دے. یہ دونوں ساتھی اسی علاقے میں دوبارہ پہنچے اپنی دوستی کی لاج رکھنے کے لیے، اور اللہ سے مانگ بھی رہے. علاقے میں پہنچے، معلومات لی، پتہ چلا دوست کا انتقال ہو چکا ہے. تو انہوں نے کہا اس کی قبر کہاں ہے؟ تو کسی نے قبر بتائی، فلاں جگہ جو عیسائیوں کا قبرستان تھا، کہا اس میں فلاں جگہ پر اس کی قبر ہے. یہ دونوں دوست کہتے ہیں ہم نے کہا چلو قبر پہ حاضری دے دیتے. یہ دونوں گئے، جیسے ہی قبر پر پہنچے تو وہاں پر ایک عورت بھی کھڑی تھی، 2 بیٹے بھی تھے. ایک بیٹے کی عمر تقریباً 5 سال، ایک کی 6 سال، اور ایک عورت بھی وہاں قبر کے پاس کھڑی ہے، رو رہی ہے، بچے بھی وہیں کھڑے. تو یہ وہاں پر جب گئے، ان کو بتایا گیا یہ قبر ہے، تو یہ دونوں ساتھی بھی وہاں رونے لگ گئے کہ ہمارا ساتھی تھا، نیک تھا، لیکن خاتمہ کفر پہ ہو گیا، عیسائی ہو کے مر گیا. تو یہ دونوں ساتھی رو رہے تھے اس کی ماضی کی زندگی کو اور ان واقعات کو یاد کرتے تھے. اس عورت نے پوچھا تم دونوں کیوں رو رہے ہو، تم اس کے کیا لگتے ہو؟ انہوں نے کہا یہ ہمارا دوست تھا، ہم تینوں حج کے سفر میں نکلے تھے، یہاں اس نے تمہیں دیکھا تھا شاید، اور تمہارے اس میں فتنے میں پڑا اور یہ حج پہ نہیں گیا اور یہیں رہ گیا. تم اس کی بیوی ہو؟ اس نے کہا ہاں میں اس کی بیوی ہوں. پھر انہوں نے اس کے صوم و صلات کے واقعات سنائے، اس کا تذکرہ کیا، اس کی دینداری کے واقعات سنائے. جب یہ دونوں دوست اپنے دوست کا تذکرہ کر رہے تھے، ماضی کے احوال واقعات سنا رہے تھے، تو اس کی بیوی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے اور اس کے بچے بھی ماں کو دیکھ کر رونے لگ گئے. کہا اصل مذہب اسلام ہے، چلو آپ کا شوہر چلا گیا، آپ اسلام قبول کر دو. اس عورت نے کہا مجھے کلمہ پڑھاؤ، میں مسلمان ہوتی. ان دونوں نے کلمہ پڑھایا، وہ عورت مسلمان ہو گئی. اس نے اپنے بچوں سے کہا بیٹو تم بھی کلمہ پڑھو، آپ کے باپ سے غلطی ہو گئی، عیسائی ہو گیا، اصل مذہب اسلام ہے. تو دونوں بچوں کو کلمہ پڑھایا، وہ بھی مسلمان ہو گئے. یہ دونوں ساتھی کہتے ہیں ہماری آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، ہمارا جو ساتھی مسلمان تھا، حج کے سفر پہ تھا، اس کا انتقال کفر پہ ہو گیا. جس کی خاطر اس نے کفر قبول کیا تھا، اللہ نے اس کو ایمان کی توفیق دے دی. بیوی مسلمان ہو کر مر گئی،
بچے اسلام کی حالت پر اور خود ان کا انتقال کفر پہ ہو گیا۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، ہر لمحے ڈرنا چاہیے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، ایمان کی نعمت۔ بسا اوقات انسان کسی گناہ کی وجہ سے ایمان سے محروم ہو جاتا ہے۔ ایک واقعہ علامہ واقدی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے فتوح الشام، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا، غسان کا بادشاہ تھا جبلہ بن ایہم، یہ ایمان لے کر آیا، یہ مسلمان ہوا تھا، اس کے ساتھ اس کے نوکر اور خادم بھی تھے۔ یہ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا اور اس کی چادر بہت لمبی تھی، وہ گھسٹتے ہوئے لے جا رہا تھا۔ عربوں میں دستور تھا، وہ اس طرح تکبر میں چلتے تھے کہ پانچے نیچے لٹکتے، چادر گھسٹتے ہوئے لے جاتے تھے۔ تو یہ ابھی مسلمان ہوا تھا بادشاہ، وہ بادشاہ کی جو صفات ہوتی ہیں، بادشاہ کی جو زندگی ہوتی ہے، وہ عادات تو اب بھی موجود تھی۔ تو یہ طواف کر رہا تھا، ایک مسلمان بھی پیچھے تھا، تو اس کا پاؤں اچانک جبلہ بن ایہم کی چادر پہ پڑ گیا۔ تو جبلہ کی چادر جب کھینچی، اس کو غصہ آ گیا کہ یہ کون ہے جس نے بادشاہ کی چادر پر پاؤں رکھا۔ تو جبلہ نے زور سے اس کو جو مکہ مارا تو اس کے سامنے کے دانت ٹوٹ گئے اور ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی، خون بہنے لگ گیا۔ کہا تجھے پتہ نہیں تو نے بادشاہ کی چادر پہ پاؤں رکھا؟ وہ شخص وہیں سے گیا، اس وقت خلیفہ تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی، امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب کے پاس گئے، کہا کہ حضرت میں طواف کر رہا تھا، مجھے پتہ نہیں تھا اس کی چادر میرے پاؤں کے نیچے آ گئی، اس نے مجھے مارا، دانت بھی ٹوٹ گئے، ہڈی بھی ناک کی ٹوٹ گئی، یہ خون بہ رہا ہے، میرا قصور کوئی نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بادشاہ جبلہ بن ایہم کو بلایا اور بلا کر پوچھا کیا تو نے مارا ہے؟ اس نے کہا جی میں نے مارا ہے۔ کہا تو نے اس کے دانت توڑے؟ کہا میں نے توڑے۔ کہا کیوں توڑے؟ کہا اس نے میری چادر پہ پاؤں رکھا تھا۔ حضرت عمر نے کہا اس نے قصدن نہیں کیا، بھول سے ہو گیا، تم نے اس کو اتنی بڑی سزا کیوں دی ہے؟ اس سے معافی مانگو، یہ تمہیں معاف کرے، اگر یہ معاف نہیں کرے گا تو قصاص ہوگا، بدلہ ہوگا، تمہارے بھی اس طرح دو دانت توڑے جائیں گے، جیسے تم نے ہڈی توڑی تمہاری بھی ہڈی ٹوٹے گی۔ اسلام میں مساوات ہے، بادشاہ ہو یا غریب، مالدار ہو یا تنگ دست، اسلام کا قانون عدل سب کے لیے برابر ہے۔ جبلہ نے آگے سے کہا میں بادشاہ ہو کر معافی مانگوں گا۔ کہا معافی مانگو گے، اگر یہ معاف نہیں کرے گا تو قصاص ہوگا۔ اس نے کہا کیا میرے دانت توڑے جائیں گے؟ کہا توڑے جائیں گے۔ کہا میرے ناک کی ہڈی آپ توڑو گے؟ کہا جی توڑوں گا۔ اس نے کہا مجھے ایک دن کی مہلت دو۔ اسے تو پتا تھا حضرت عمر تو عدل پہ چلتے ہیں، وہ ہمارے حکمرانوں کی طرح تو نہیں تھے، دولت پر، پیسے پر، مال پر بک جانے والے۔ ان کے ہاں تو سب سے پہلے اسلام کا قانون تھا، شریعت کا نفاذ تھا۔ اس نے ایک دن کی مہلت مانگی، رات کے وقت وہ وہیں سے اپنے ساتھیوں کو لے کر آدھی رات کے بعد کسی راستے سے دوبارہ نکل کے روم چلا گیا، تو معاذ اللہ وہاں جا کر دوبارہ مرتد ہو گیا، لیکن حضرت عمر نے اس کی خاطر اسلام کے قانون کو نہیں بدلا۔ واقعہ سنانے کا مقصد دیکھو، آخر خاتمہ اس کو سوء خاتمہ ہوا، اس تکبر کی وجہ سے دوبارہ عیسائیت پہ موت آئی۔ اسلام لے آیا تھا لیکن تکبر تھا، اسی پر برقرار رہا، توبہ نہیں کی، معافی نہیں مانگی، غلطی کو تسلیم نہیں کیا، دوبارہ عیسائیت کی طرف چلا گیا، عیسائیت پہ موت آ گئی۔ اس لیے میں ایک بات عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت سے ہمیشہ دعا ہو کہ اللہ تعالیٰ خاتمہ ایمان پہ فرمائے، کہ اللہ تعالیٰ سوء خاتمہ سے، برے خاتمے سے اللہ تعالیٰ بچائے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے ذم الہوا، خواہشات کی مذمت، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک مسلمان شخص تھا، ایک عیسائی لڑکی پہ نظر پڑی اور اس کے فتنے میں مبتلا ہو گیا، اس سے عشق ہو گیا۔ اب یہ اس کو خط لکھتا کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ لڑکی نے آگے سے کہا تم اپنا مذہب تبدیل کرو گے تب، ورنہ تو نہیں ہو سکتا۔ اس نے پہلے کہا میں مذہب نہیں بدلوں گا اور تم میرے مذہب کو قبول کرو۔ خط و کتابت چلتی رہی، لڑکی اپنا مذہب نہیں چھوڑ رہی تھی، اس نے کہا میں اپنا مذہب نہیں چھوڑوں گا۔ درمیان میں ایک قاصد تھا جو ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر لے کر پہنچاتا تھا۔ آخر کار ایسا ہوا کہ وہ لڑکی بیمار ہو گئی۔ اب ایسا لگ رہا تھا شاید کہیں انتقال نہ ہو جائے، تو یہ بھی اس کے فتنے میں تھا، تو عشق میں یہ بھی بیمار پڑ گیا کہ ادھر وہ بیمار ہے، ادھر یہ بیمار ہو گیا۔ اب جو درمیان کا قاصد تھا وہ اس کے پاس آیا، کہا بتاؤ اب کیا حکم ہے؟ اس نے کہا مجھے لگتا ہے میری بیماری بڑھ رہی ہے، شاید میری موت آ جائے، تو دنیا میں مجھے یہ عورت نہیں ملی، چلو بعد میں مل جائے گی، میں تمہیں خط لکھوا رہا ہوں، اس سے کہہ دو معاذ اللہ میں عیسائی ہو گیا ہوں۔
اور اس نے کلمہ کفر کہہ دیا، اسلام سے نکل گیا، معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین تذلیل کر کے کہا میں مذہب اسلام کو چھوڑ رہا ہوں تاکہ مجھے یہ لڑکی مل جائے اور اس کو جا کر میرا پیغام دے دو کہ میں عیسائی ہو چکا ہوں۔ یہ قاصد یہ لکھتا رہا، اب یہ یہاں سے وہاں لڑکی تک جب پہنچا تو پتہ چلا وہ لڑکی بھی بیمار ہے۔ اس کے والد کے پاس گیا کہ ایک پیغام ہے، اس نے کہا ہماری بچی تو بہت بیمار ہے، کہا اس کو ایک پیغام دینا ہے۔ تو عیسائیت کے ہاں تو کوئی پردہ ہوتا نہیں ہے غیر مسلموں میں، اس نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤ۔ جب اندر لے کر آئے تو وہ لڑکی بیمار تھی، مرض الموت میں تھی۔ اس نے اس کو کہا کہ مجھے تو وہ نہ مل سکا، وہ اسلام پہ تھا اور اس کا مذہب ہی سچا مذہب ہے، میرا دل یہ کہتا ہے، میرا ضمیر کہتا ہے اسلام سچا مذہب ہے، تم مجھے کلمہ پڑھاؤ میں مسلمان ہوتی۔ تو یہ شخص جو قاصد تھا یہ تو مسلمان تھا، کہتے میں نے اس کو کلمہ پڑھایا، وہ عیسائی لڑکی مسلمان ہو گئی اور پھر اس نے مجھے پیغام دیا کہ اس کو بتا دینا کہ میں مسلمان ہو گئی ہوں، اگر دنیا میں ملاقات نہ ہوئی آخرت میں ملاقات ہو جائے گی۔ کہتے جب میں نے اس کی ساری باتیں سنی کہ وہ مسلمان ہو گئی ہے، میرے سامنے اس نے کلمہ پڑھ دیا، اب میں اس کو کلمے کی تلقین کرنے لگا۔ وہ دوبارہ کلمہ پڑھ رہی تھی، میں نے کہا شہادت کی انگلی اٹھاؤ، اس نے اٹھائی۔ تو میں نے کہا ماضی کی زندگی پہ اللہ کے سامنے آنسو بہا لو، توبہ کر لو۔ تو کہا وہ میرے سامنے رونے لگ گئی، اللہ کے سامنے توبہ کی، کلمہ پڑھا، کہا میرے سامنے اس کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ شخص کہتا ہے بڑے تعجب کی بات تھی، جس نے زندگی اسلام پہ گزاری وہ عشق کے فتنے کی وجہ سے عیسائی ہو کر مرا، اور جس لڑکی پر عاشق تھا جو عیسائی تھی اللہ نے اس کو کلمے کی تلقین کی، ایمان پر موت آ گئی۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ ہر وقت انسان کو آخرت کا ڈر ہو۔ آپ نے فرمایا کبھی ایسا لگتا ہے کہ انسان ایک بالش ایک گز قریب ہے اور نامہ اعمال سبقت کر جاتا ہے اور خاتمہ کفر پہ ہو جاتا ہے۔ کبھی زندگی فسق و فجور گناہوں میں گزرتی ہے، تقدیر سبقت کر جاتی ہے اور خاتمہ ایمان پر اور اچھی حالت پہ ہو جاتا ہے۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا، ہمیشہ اللہ سے دعا ہو اللہ تعالیٰ ایمان والی موت نصیب فرمائے، سوء خاتمہ سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ آج کے دور میں دیکھنے میں آتا ہے مال کی محبت ہے، دولت کی محبت، پیسے کی محبت، بسا اوقات یہی محبت ہوتی ہے اور یہ انسان کی جان لے لیتی ہے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سعید الخاطر، اس میں انہوں نے چند واقعات لکھے۔ اسی میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا، کہا ایک باپ تھا، اس کے 2 بیٹے تھے، ایک بیٹی تھی۔ باپ بہت بیمار ہو گیا، لگتا تھا شاید کہیں انتقال نہ ہو جائے، اپنے ایک بیٹے کو بلایا جو بیٹا اس کا خدمتگار تھا۔ باپ نے بیٹے سے کہا بیٹا مجھے لگتا ہے کہیں اس مرض میں موت نہ آ جائے، تمہارا ایک بھائی جو ہے وہ نافرمان ہے، لہو لعب کی زندگی گزارتا ہے، تمہاری بہن کا نکاح ہو چکا ہے اور اس کا داماد بھی اچھا نہیں ہے، اس کی زندگی بھی گناہوں میں ہے، تم نیکوکار ہو، میرے خدمتگار ہو، تو میں نے فلاں جگہ 1000 دینار دفنائے ہیں، اگر اس بیماری میں موت آ گئی مجھے بیٹا وہاں سے نکال دینا، وہ سرمایہ تمہارا ہوگا۔ باپ نے بیٹے کو اطلاع دی، بیٹے نے جیسے خبر سنی، اب یہ بھی نہیں کہ باپ کی خدمت کروں انتقال ہو بعد میں لوں، وہ فوراً تھوڑی دیر کے بعد گیا، وہ جگہ کھودی، 1000 دینار نکال دیے۔ اللہ کا کرنا باپ ٹھیک ہو گیا۔ علامہ ابن جوزی لکھتے ہیں اب بیٹا بیمار ہو گیا، اب جب مرض الموت ہے باپ بیٹے سے کہتا ہے بیٹا مجھے بتا وہ 1000 دینار کہاں ہیں، جہاں میں نے رکھے تھے وہاں تو نہیں ہے، کہا میں نے نکالے، کہا مجھے جلدی بتا کہیں ایسا نہ ہو تو اس حال میں مر جائے، دیکھ میں نے دوسرے بھائی کو نہیں بتایا، تیری بہن کو نہیں دیا، تجھے دیا، تیرے اوپر اعتماد کیا، مجھے بتا، بڑی منت سماجت کی، بیٹا نہیں بتا رہا تھا، آخرکار اس نے بتا دیا، باپ نے وہ مال نکال دیا۔ اللہ کا کرنا اب بیٹا ٹھیک ہو گیا، چند ماہ گزرے، ابن جوزی لکھتے ہیں باپ دوبارہ بیمار ہو گیا، اب یہ بیٹا پھر خدمت کر رہا ہے، باپ سے کہتا ہے ابا جان بتانا وہ 1000 دینار کہاں ہیں، باپ یہی سمجھتا رہا میں ٹھیک ہو جاؤں گا، پہلے بھی بڑی مشکل سے اس سے نکلوائیں، یہ پیسہ دیتا نہیں ہے، تو چونکہ جو باپ کی زندگی میں مال کی ہرس تھی تو اولاد میں بھی تھی، تو اب باپ نے بتایا نہیں، اسی حال میں باپ مر گیا، تو اب باپ مر گیا، وہ 1000 دینار کسی کو نصیب نہ ہوئے، نہ اس کے کام آئے نہ اولاد کے کام آئے، یہ ہے مال کی محبت۔ تو نہ مال سے خود نفع لیا، نہ اولاد کو دیا، نہ خیر کے کاموں پہ خرچ کیا، تو وہ مال کسی کو نصیب ہی نہ ہوا۔ یہی علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ ایک واقعہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک شخص کہتا ہے میری ساس بیمار تھی، تو میں قریب گیا، ساس نے مجھے کہا کہ تم جاؤ میرے لیے حلوہ لے کر آؤ،
کہتے ہیں میں گیا اور میں حلوہ خرید کے لایا اپنی ساس کے لیے، لا کر اس کو دے دیا، میں دوسری جگہ اپنے اعمال میں تھا، تو کچھ وقت گزرا تو میرا جو چھوٹا بچہ تھا اس نے کہا کہ جو ساس ہے وہ تو دادی اماں جو ہے اس کو دیکھ رہا ہوں وہ تو سونے کے دینار نگل رہی ہے، منہ میں ڈالتی ہے نگلتی ہے، سونے کے دینار منہ میں ڈال رہی ہے، حلوے کے ساتھ لپیٹ کے نگل رہی ہے۔ اب یہ کہتا ہے میں دوڑتا ہوا آیا، پہنچا جو دیکھا تو سانس وہی دینار نگل رہی۔ میں نے اس سے کہا تم کیا کر رہی ہو؟ کہا نہیں مجھے لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو میری موت کے بعد تو شادی کر لے اور میری بیٹی کو چھوڑ دے۔ اس نے کہا نہیں میں کوئی شادی نہیں کروں گا، آپ کی بیٹی کے ساتھ ہی رہوں گا۔ تو آخر میں نے اس کو یقین دلایا تو جو دینار باقی تھے اس نے مجھے دے دیے۔ کہا اس دوران اس کا انتقال ہو گیا، انتقال ہوا، ہم نے اس کی تدفین کر دی۔ چند ماہ گزرے تو کہتے میرے بیٹے کا انتقال ہوا، تو جہاں ہم نے ساس کی تدفین کی تھی تو میں نے وہیں ساتھ قبر کھدوائی اپنے بیٹے کے لیے۔ تو اس جگہ میں جب قبر کھودی گئی تو نیچے سے ہماری ساس کی ہڈیاں نکلیں، تو میرے دل میں تھا کہ اس نے ضرور دینار کھائے ہوں گے۔ تو جو گورکن تھا میں نے اس سے کہا یہ رقم مجھ سے کچھ لے لو، یہ ہڈیاں مجھے دے دو، میں اس کو دوسری جگہ دفنا دوں گا اور یہاں ہمارے بچے کو دفنا لیتے ہیں۔ کہا میں نے اس سے ہڈیاں لی، لے کر اپنے گھر آیا، اس پر پانی ڈالا اور اس کو جب چھڑکا تو نیچے اس کے جسم سے 80 دینار نکلے۔ تو گویا موت کے وقت مال کی ایسی حرص، دنیا کی ایسی محبت کہ وہ سونے کی دینار لیتی رہی، منہ میں ڈالتی رہی اور 80 دینار نکل گئی۔ تو علامہ ابن جوزی فرماتے تھے دنیا میں ایسے حریص بھی گزرے ہیں، نہ وہ مال ان کی ذات کو نفع دیا، نہ اولاد کو نفع دیا، نہ وہ مال دین کے کاموں میں خرچ ہوا، تو موت بھی آ گئی، نافع بھی نہیں بنا۔ دوسری طرف تربیت کا کیا اثر ہے؟ میں ایک واقعہ سنا کے بعد سمیٹتا ہوں کہ صحابہ کی تربیت کیسی تھی۔ یہ واقعہ النجوم الظاہرہ فی ملوک مصر والقاہرہ میں ہے۔ جس وقت مصر میں صحابہ داخل ہوئے تھے، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر لے کر آئے تھے، اور جب مصر فتح ہو رہا تھا صحابی رسول عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں ایک جگہ اپنی نماز پڑھ رہے تھے، تو رومیوں نے کہیں دیکھا یہ ایک عابد عبادت گزار کھڑا نماز پڑھ رہا ہے، باقی لشکر والے نظر نہیں آ رہے۔ کہا چلو اس پر حملہ کر کے اس کو قتل کرتے ہیں، اس کا گھوڑا ہے یہ لے لیں گے۔ تو اب وہ اس کے قریب آنے لگے، حضرت اپنی نماز اطمینان سے پڑھتے رہے، جیسے نماز سے فارغ ہوئے نظر پڑ گئی۔ صحابہ تو بڑے بہادر شجاع تھے، خیر اللہ کا ڈر تو دل میں ہوتا نہیں تھا۔ عبادہ ابن صامت ایک دم چھلانگ لگائی، گھوڑے پر بیٹھے اور گھوڑا رومیوں کے پیچھے دوڑایا، آگے آگے رومی ہے، پیچھے پیچھے عبادہ بن صامت، وہ 20 آدمی اور یہ اکیلے۔ جس دل میں صرف اللہ کا ڈر ہو وہ مخلوق سے خوفزدہ نہیں ہوتا۔ وہ سارے رومی آگے بھاگ رہے ہیں، عبادہ بن صامت پیچھے۔ انہوں نے دیکھا کہیں ہمیں پکڑ نہ لیں تو انہوں نے اپنا ساز و سامان نیچے پھینکا، راستے میں کہیں تلواریں پھینک رہے ہیں، کہیں ڈھال پھینک رہے ہیں، کہیں قیمتی سامان، کہیں دینار، کہیں درہم، تاکہ یہ درہم دینار میں لگ جائے، ہمارا پیچھا نہ کریں۔ تو ساز و سامان پھینکتے جا رہے ہیں۔ عرب میں یہ ہوتا تھا تاکہ لوگ ساز و سامان میں لگیں، ہم نکل جائیں، لیکن صحابی رسول تھے، دنیا سے ایسی بے رغبتی کسی چیز پہ نظر نہیں، گھوڑا دوڑاتے رہے۔ آخر وہ لوگ قلعے میں چلے گئے، قلعے کا دروازہ کھلا تھا، اندر گئے، دروازہ بند کر دیا۔ حضرت نیچے سے تیر مارتے رہے لیکن وہ اندر تھے، تیر نہیں لگا۔ کافی دیر تک آواز دیتے رہے، کوئی ہے جو نیچے اترے آئے ذرا مقابلے کے لیے، لیکن کوئی بھی نیچے نہ اترا۔ تو عبادہ ابن صامت پھر تھوڑی دیر کے بعد گھوڑے پر بیٹھے واپس آئے۔ راستے میں ہر جگہ کہیں دینار، کہیں درہم، کہیں سامان، کہیں تلوار، کہیں ڈھال، لیکن جن کی نظر خدا پر ہو ان کی نظر دنیا پہ کہاں؟ کسی چیز پر ایک لمحے کے لیے نظر نہیں ڈالی۔ دوبارہ اسی جگہ پر آئے جس جگہ مصلی بچھایا ہوا تھا، وہیں اپنے گھوڑے کو باندھا، اللہ اکبر، 2 رکعت نماز کی نیت باندھی۔ اب وہ جو رومی تھے وہ نیچے اترے کہ دیکھے ہمارا ساز و سامان کہیں اس درویش نے اٹھا لیا ہوگا۔ جب آئے اور دیکھا سارے راستے میں سامان پڑا تھا، صحابی نے ایک چیز نہیں اٹھائی تھی۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، ایک طرف یہ لوگ تھے کہ جو دنیا سے بے رغبتی سے زندگی گزار کے چلے گئے، ایک طرف وہ لوگ تھے کہ جو دنیا کی محبت میں زندگی گزار کے چلے گئے۔ تو ہماری کوشش ہو عمل والی زندگی ہو تاکہ اللہ خاتمہ اچھا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔